أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامين والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحبيب الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیے. مولانا محمد اصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد العالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ بیان کرنے سے پہلے قلب کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک رات میں اس مبارک محفل میں ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس رات کی برکتوں سے ہم سب کو مستفید فرمائے اور اللہ تعالیٰ اور جو اس محفل میں اللہ کے مقبول بندے ہیں ان کی برکت سے ہمارا نام ان لوگوں میں لکھ دے جن کے لیے اس رات میں بخششیں مقدر ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا نام ان لوگوں میں نہ لکھے جو اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور بخششوں سے محروم رہتے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارے مخدوم و محترم شیخ طریقت رہبر شریعت حضرت خواجہ پیر محمد فاروق صاحب رحمانی مدد اللہ العالی کا کرم ہے، شفقت ہے کہ مجھ جیسے ناچیز اور نالائق کو نوازتے ہیں اور موقع عطا فرماتے ہیں کہ میں ایسی مبارک محفل میں حاضر ہوتا ہوں اور بیان کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ میرے شکستہ الفاظ کو قبول فرمائے اور میرے لیے اور آپ سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. میں نے سورہ طوفان کی ابتدائی آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حامیم والکتاب المبین، قسم ہے روشن کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بے شک ہم نے اس کو لیلہ مبارکہ میں اتارا، انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں،
فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، جدا کیا جاتا ہے اس رات میں ہر حکمت والا کام، وہ کام جو ہماری طرف سے ہوتا ہے۔ انا کنا مرسلین، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں، رحمتا من ربک، اے حبیب آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ یہ ہے ترجمہ ان آیات کا جو آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حامیم، یہ حروف مقطعات میں سے دو حروف ہیں۔ بعض صورتوں کی ابتدا میں ایسے حروف آتے ہیں جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان حروف کا حقیقی مطلب و مفہوم اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حبیب جانتا ہے۔ بیان عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبین ہم خبر لے، جبریل امین نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا رب فرماتا ہے کاف ہا یا عین صاد۔ حضور نے سن کر فرمایا علم تو فہم، جبریل میں جانتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں۔ بیان عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبین ہم خبر لے، یہ حروف نہیں ہے، یہ بہت بڑے بڑے خزانے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، چونکہ یہ اسرار میں سے ہے لہذا ان کو اسرار ہی رہنے دیجیے، آگے چلیے۔ فرمایا والکتاب المبین، قسم ہے روشن کتاب کی، قسم ہے واضح کتاب کی۔ قرآن کریم ایک روشن کتاب ہے، واضح کتاب ہے، تبیان لکل شیء و تفصیل کل شیء، ہر شے کا روشن بیان ہے، ہر شے کی تفصیل ہے، واضح کتاب ہے۔ کس کے لیے؟ اس کے لیے جس پر یہ کتاب اتری۔ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر یہ کتاب اتری، نبی کریم علیہ السلام کے واسطے یہ روشن کتاب ہے، تبیان لکل شیء، تفصیل کل شیء، اور نبی کریم علیہ السلام اس کتاب کے عالم ہیں، ثابت ہوا کہ ہر شے کے عالم ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، علم میں خامی اس وقت رہتی ہے کہ یا پڑھانے والا ناقص ہو یا پڑھنے والا ناقص ہو، یا جو کتاب پڑھائی جائے وہ ناقص ہو۔ پڑھانے والا رحمان اور پڑھنے والے سید الانس والجان، اور کتاب وہ پڑھائی گئی جس میں ہر شے کا روشن بیان، تو پھر علم میں کمی کیسے رہ سکتی؟ لائق شاگرد جو ہوتا ہے، استاد یہ چاہتا ہے کہ میں اپنا دل جگر بھی اس کے اندر ڈال دوں، کیونکہ اس کو دیکھ کر لوگ میرے علم کا اندازہ لگائیں گے، یہ میری نیک نامی کا باعث بنے گا۔ شاگرد سے استاد کے علم کا پتہ چلتا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام جیسا لائق دنیا میں کوئی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کی خاطر کل کائنات کو پیدا کیا اور ساری مخلوقات میں ان کو اپنا حبیب بنایا اور فرمایا پیارے تو نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا۔ اور جس رب نے اس حبیب سے اپنے آپ کو نہیں چھپایا، اس نے اور کیا چھپا دینا۔ لوگ کہتے ہیں حضور کو فلاں چیز کا علم نہیں تھا، فلاں چیز کا علم نہیں تھا۔ ان جاہلوں نادانوں کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب الغیب ذات ہے۔ جس رب نے اپنے حبیب سے اپنا آپ نہیں چھپایا، اس نے اور کیا چھپایا، اس نے اور کیا چھپایا۔ تو حضور علیہ السلام
اس قرآن کے عالم ہیں. یہاں ایک بات کرتا ہوں، بہت سے علماء اپنے علم کا کام کرتے ہیں، اپنے علم کے گھمنڈ میں ہوتے ہیں، مغرور ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بہت کچھ کہلاتے ہیں. لیکن دیکھو قرآن کریم کی سورہ فاتحہ جو قرآن کا ایباچہ سمجھ لیجیے اور قرآن کریم کا افتتاح سمجھ لیجیے، اس سورہ شریفہ کو چھوڑ کر قرآن شریف جو شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ سے، اس کے پہلے حروف کیا ہے؟ الف لام میم. کسی بڑے سے بڑے عالم سے کہو کہ ان 3 حرفوں کا مطلب بتا دے، حقیقی مطلب بتا دے، تو وہ نہیں بتا سکتا. اس کو اپنی عزت کا اعتراف اور اقرار کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے شروع میں ایسے حروف رکھ دیے جو عالم کے علم کا گھمنڈ توڑ دے، غرور توڑ دے. ارے تم تو پہلے حرف کے معنی نہیں بتا سکتے ہو، قرآن کے جاننے کا دعویٰ کیسے کرتے ہو؟ قرآن وہی جان سکتا ہے جس پر اس کا کرم ہو جو ان حروف کے اسرار جانتا ہے. قرآن کے معنی وہی سمجھ سکتا ہے جس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہو، جس پر سرکار کی نگاہ ہو اور جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا، وہ سمجھ سکتا ہے. ورنہ بہت سے لوگ اسی قرآن سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. جو دل بہی کثیرم ویہدی بہی کثیرا، بہت سو کو اللہ اس قرآن سے گمراہ کر دیتا اور بہت سو کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا. گمراہ کن کو کرتا ہے؟ وما یضل بہ الا الفاسقین، فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے. اور فاسق کون ہے؟ فاسق وہ ہیں کہ جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ ان کو توڑتے جدا کرتے، جن کے فصل کا حکم دیا ہے ان میں فصل ڈالتے. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں، وہ عہد جو اللہ تعالیٰ نے یوم الست میں لیا تھا. تو توڑنے والے فاسق ہیں اور جوڑنے والے متقی پرہیزگار ہیں. تو جو جوڑنے والے ہیں ان کے واسطے قرآن ہدایت، ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے واسطے اور گمراہی کا باعث ہے فاسقوں کے واسطے. تو میرے بزرگوں یاد رکھو، قرآن کو وہی سمجھ سکتا ہے جس پر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم ہو اور سرکار کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے جس کا سینہ کھول دیا ہو. جن کا سینہ بند ہے، دیکھو میں ایک بات عرض کروں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، توجہ سے سنیے. علامہ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر یہ روایت نقل کی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک بندہ مسجد میں نماز پڑھ رہا، اس کی ظاہری حیت بڑی اچھی، اس کی داڑھی، اس کی شکل، اس کی صورت، اور بڑی عاجزی سے اور بڑے خشوع اور خضوع سے نماز پڑھ رہا. حضور نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو بکر جاؤ اس شخص کو قتل کر، تلوار ہاتھ میں لے لو اور اس کو قتل کر دو. حضرت ابو بکر صدیق جب گئے اور اس کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، بڑے خشوع سے کھڑا ہوا ہے، بڑے لمبے لمبے رکوع اور سجدے کرتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کو خیال آیا کہ یہ تو بڑا نمازی، بڑا پرہیزگار، اس کی حیت بڑی خوبصورت ہے، بظاہر شرع شریف کا بڑا پابند نظر آتا ہے اور اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تو میں اس کو قتل کر دوں. قتل نہیں کیا، واپس آ گئے کہ حضور اس کی حالت دیکھ کر، اس کا خشوع خضوع، اس کی شکل صورت دیکھ کر قتل کرنے کو دل نہیں چاہتا.
تو میں نے تو اس کو قتل نہیں کیا. حضور نے حضرت عمر سے فرمایا عمر جاؤ اور اس کو قتل کر دو. وہ بھی آیا اور انہوں نے بھی جب یہ حیات قضائیہ دیکھی تو کہنے کہ ایسے بندے کو قتل کروں جو نماز پڑھ رہا ہے اور بڑے عجیب و غریب طریقے سے اللہ کے حضور کھڑا ہوا ہے. انہوں نے بھی قتل نہیں. پھر حضور نے حضرت علی سے فرمایا علی جاؤ اور اس کو قتل کر دو. جب حضرت علی تشریف لائے تو وہ بندہ جا چکا, چلا گیا. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حاضر ہوئے اور اس کی یا رسول اللہ وہ شخص تو چلا گیا وہاں نہیں ہے, تو اگر اجازت ہو تو اس کا پیچھا کریں, اس کا تعاقب کریں, اس کو ڈھونڈیں اور ڈھونڈ کر اس کو قتل کریں. فرمایا بس چلا گیا ہے تو اب جانے دو, اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے. فرمایا یقرؤون القرآن, وہ قرآن پڑھیں گے. لا یجاوز حناجرہم, قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کی زبان پر ہوگا, اس حلق سے نیچے نہیں اترے گا. ان کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا وہ سر مڈائیں گے. سیماہم التحلیل, یہ نہ سمجھنا کہ جو بھی سر مڈائے گا وہ ان میں سے ہوگا. ان کی خاص علامت یہ ہے کہ فرمایا سر مڈائیں گے. اور فرمایا شلواروں کے پاجاموں کے پائچے ٹخنوں سے اونچے اونچے رکھیں گے, یعنی بظاہر بڑے شریعت کے پابند ہوں. فرمایا ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی اور دل بھیڑیوں سے زیادہ سخت ہوں. فرمایا ہم شر الخلق والخلیقۃ, اور وہ ساری مخلوق سے بدترین ہوں گے اور نکلتے ہی رہیں گے, نکلتے ہی رہیں گے, نکلتے ہی رہیں گے, یہاں تک کہ ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ مل جائے. چنانچہ یہ مدنی حضرات تشریف فرما ہے. جب دجال آئے گا مدینے میں, جبل احد کے پاس کھڑا ہوگا اور کہے گا یہ احمد کا شہر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا, فرشتے اس کا راستہ روک دیں گے, آگے نہیں بڑھ سکے گا. حضور فرماتے ہیں اس وقت مدینے میں 70,000 میری امت کے لوگ ہوں گے جو منافق ہوں گے, وہ مدینے سے نکل کر دجال کے ساتھ مل جائیں گے. سرکار نے کیا فرمایا کہ ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ مل جائے گا. ذرا یہ بتاؤ کہ مدینہ طیبہ سے 70,000 منافق نکل کر جو دجال کے ساتھ ملیں گے وہ کون ہوں گے؟ حضور نے فرمایا میری امت میں سے ہیں. تو کوئی ہندو سکھ تو نہیں ہوں گے, یہی ہوں گے. کون؟ فرمایا جو قرآن پڑھتی ہے مگر حلق سے نیچے نہیں اترتا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب قرآن حلق سے نیچے نہیں اترتا تو وہ سینے میں نہیں جاتا, وہ دل میں نہیں پہنچتا. جب دل میں پہنچتا ہی نہیں تو دل پر اثر کیسے کرے گا؟ ارے جب قرآن حلق سے نیچے اترتا ہی نہیں, دل تک جاتا ہی نہیں, تو وہ دل پر اثر کیسے کرے گا اور وہ شرح صدر کا باعث کیسے ہوگا؟ تو یاد رکھو قرآن کی سمجھ اور قرآن کی معرفت ان کو حاصل ہوتی ہے جن کا سینہ حضور کے صدقے سے کھلا ہوا, اور ان کا تو ازل سے ہی راستہ ہی بند ہے, راستہ بند ہے. دل تک بات نہیں پہنچتی, زبان پر ہے سب کچھ مگر دل پر اثر نہیں, کیونکہ زبان سے دل تک جانے کا راستہ ہی بند ہے, فاٹک ہی بند ہے. تو جب دل تک قرآن پہنچتا ہی نہیں تو دل پر اثر ہی نہیں کرتا, اور دل کے اندر جگہ کرنا یہ تو پھر اس کے بعد کی بات ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن واضح اور روشن کتاب ہے, تبیانا لکل شیء و تفصیلا کل شیء ہے. اور حضور قرآن کے عالم تو حضور ہر شے کے عالم, حضور کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں, حضور کی تو بڑی شان ہے. حضور فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. تو شہر میں تو سب کچھ ہوتا ہے, شہر میں سب کچھ ہوتا ہے. دروازے کا حال دیکھیے, حضور تو حضور ہے
حضرت علی فرماتے تھے جو چاہو مجھ سے پوچھو اور پوچھو ایسا وقت آنے سے پہلے کہ تم مجھے نہ پاؤ، پوچھو مجھ سے۔ حضرت علی فرماتے تھے اس وقت سے لے کر قیامت تک جو چاہو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اور جب دروازے کے علم کا یہ حال ہے تو شہر کے علم کا کیا حال ہے؟ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اگر میرے اونٹ کی رسی کہیں بار جنگل میں گم ہو جائے تو میں قرآن سے پتہ لگا لوں گا کہ وہ کہاں پڑی ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کل شے کا بیان فرمایا ہے، قرآن میں کل شے کا علم ہے۔ اسی واسطے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کا شعر ہے جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، فرماتے قرآن میں سارے علوم مگر لوگوں کے فہم ناقص ہے، لوگوں کے فہم جو ہیں وہ کامل نہیں ہے۔ یہ ایسا سمندر ہے جس میں سب کچھ ہے مگر جتنا بڑا کوئی غواص ہے اتنے ہی اس نے موتی نکالے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے سارے موتی سارے جواہر نکال لیے ہیں۔ یہ صرف ایک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے جو سارے قرآن کے عالم، سارے قرآن کے عالم، حضور کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں۔ جنہوں نے حضور کی شان کو سمجھا وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ صاحب قصیدہ بردہ شریف فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ دنیا اور آخرت یہ تو آپ کی سخاوتوں میں سے ایک سخاوت ہے، یہ تو آپ کی سخاوتوں میں سے ایک سخاوت ہے، اور لوح محفوظ اور قلم کا علم یا رسول اللہ آپ کے علموں میں سے ایک علم ہے۔ اللہ لوح محفوظ اور قلم کا علم آپ کے علموں میں سے ایک علم ہے۔ ان لوگوں نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو کچھ سمجھا ہے، کچھ کما حق ہوں شان مصطفیٰ کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ میں کہتا ہوں صاحب قصیدہ بردہ شریف بڑی عظمت و شان والے ہیں مگر صدیق اکبر کے تو ہم پایا نہیں ہے۔ ارے صدیق اکبر تو نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ہیں، حضور کے تمام صحابہ میں افضل ہیں۔ حضور نے ان سے فرمایا یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر مجھے قسم ہے اس ذات کی جس ذات نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے، جیسا کہ میں حقیقت میں ہوں میرے رب کے سوا مجھے کسی نے پہچانا نہیں۔ نعرہ تکبیر، لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میرے رب کے سوا میری حقیقت کو کما حق ہوں کسی نے پہچانا ہی نہیں۔ نہ حلیمہ بھید خدا ہے یہ، نہ مقام چونو چرا ہے یہ، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا ہے۔ اور سدرۃ المنتہا پر جبریل کہتے ہیں حضور میں آگے نہیں جا سکتا، اگر آگے جاؤں تو اللہ کے انوار و تجلیات مجھے کتاب اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، بے شک ہم نے اس کتاب کو برکت والی رات میں اتارا، لیلہ مبارکہ میں اتارا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ لیلہ مبارکہ سے مراد یہ شعبان کی 15ویں رات۔ اس واسطے میں تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ وقت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے اس کتاب کو لیلہ مبارکہ میں اتارا، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں لیلہ مبارکہ سے مراد شعبان کی 15ویں رات۔ صرف ایک بات عرض کر دوں، بعض کہتے ہیں کہ شب قدر مراد ہے جو رمضان کے آخری عشرے کی پاک راتوں میں ہوتی ہے۔ مفسرین نے یوں تطبیق دی ہے کہ دونوں راتوں میں قرآن کا نزول ہوا،
یوں کہو کہ اس رات میں ابتدا ہوئی تو اس رات میں انتہا ہوئی، یا اس رات میں ابتدا ہوئی اور اس رات میں انتہا ہوئی، یہ دونوں راتیں قرآن کے نزول کی باتیں۔ ویسے آگے جو مضمون ہے، آگے جو بیان ہے، اس کو دیکھ کر بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات الگ ہے، وہ رات الگ ہے۔ کیسے؟ اس رات میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے کتاب کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اور اس رات کے بارے میں کیا فرمایا؟ اس رات کے بارے میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، بے شک ہم نے اس کو لیلہ مبارکہ میں اتارا اور ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ وہاں یہ نہیں فرمایا کہ ہم ڈر سنانے والے ہیں، یہاں فرمایا کیونکہ اس رات کا تعلق دونوں چیزوں سے ہے، ان سے بھی جن کی بخشش ہوتی ہے اور ان سے بھی جن کی بخشش نہیں ہوتی۔ میں آگے عرض کرتا ہوں فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا۔ اس رات کے بارے میں فرمایا کہ اس رات میں جدا کیا جاتا ہے، فیہا اس رات میں یفرق جدا کیا جاتا ہے، کل امر حکیم ہر حکمت والا کام، امرا من عندنا جو ہماری طرف سے ہوتا ہے۔ کہاں سے جدا کیا جاتا ہے؟ لوح محفوظ، لوح محفوظ پر ہر چیز لکھی ہوئی، ہر چیز کی تفصیل لکھی ہوئی۔ اس رات میں سال بھر میں ہونے والے امور لوح محفوظ سے جدا کر کے ان فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں جن کی ڈیوٹیاں اللہ تعالیٰ نے اس عالم میں لگائی۔ مثلا اس سال میں جتنے مرنے والے ہیں ان کی فہرست، ان کا نام لوح محفوظ سے جدا کر کے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیا جاتا ہے کہ اس سال میں تم نے فلاں فلاں کو فلاں وقت فلاں مقام پر موت دینی ہے، روح قبض کرنی۔ اسی طرح ہوائیں چلانے پر فرشتے مقرر ہیں، بارشیں برسانے پر فرشتے مقرر ہیں، اور یہ جو جن سے غلے پیدا ہوتے ہیں ان کے اگانے پر فرشتے مقرر ہیں۔ یعنی سال بھر میں ہونے والے تمام امور جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اس رات میں لوح محفوظ سے جدا کر کے وہ فرشتوں کے سپرد کر دیے گا۔ گویا یوں کہو کہ اس رات میں کھاتا بدل جاتا ہے، گزشتہ سال کی کارروائی جمع ہو جاتی ہے اور نئے سال کی کارروائی شروع ہو جاتی ہے، اور فرشتے اپنی اپنی ڈیوٹی پر بدستور کام پر لگ جاتے ہیں۔ اب میں عرض کروں اس رات میں جاگنے کا اور دعا کرنے کا، بخشش مانگنے کا، اب میں عرض کروں اس رات میں جاگنے کا اور دعا کرنے کا، بخشش مانگنے کا، نمازیں پڑھنے کا فلسفہ کیا، کیوں حکم دیا کہ اس رات میں جاگو اور اللہ سے دعا مانگو اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور جاری کرو؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ حکمت یہ ہے کہ لوح محفوظ اللہ کے پاس، اللہ اس میں جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت فرماتا ہے۔ اس نے خود قرآن میں فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ ام الکتاب یعنی لوح محفوظ اللہ کے پاس، یمحو اللہ مٹاتا ہے اللہ، ما یشاء جو چاہتا ہے، ویثبت اور ثابت فرماتا ہے جو چاہتا ہے۔
تو اس رات میں جاگنے کا فلسفہ یہ ہے، اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کرنے کا فلسفہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہماری بری تقدیروں کو اچھا کر، ہمارے حق میں آنے والے جو برے امور ہیں ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے ان کو ہمارے لیے اچھا کر دے۔ اب میں یہاں ایک بات ضرور کروں گا کیونکہ اس کے لیے بغیر اصل مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا، اور یہ بیماری بھی ہے آج کل ہمارے بعض نوجوان جو بڑے زبان دراز ہیں اور بات کرنے سے پہلے اس کا انجام نہیں سوچتے، وہ اس قسم کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ جی اللہ کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا، جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی لکھ دیا ہے، اور ہونا تو اللہ کے حکم کے مطابق ہی ہے، اس کے لکھے کے خلاف تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہم جو گناہ اور برائیاں کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں، جب اللہ نے ایسا لکھا ہے تو ویسا ہی ہونا ہے، اللہ کے لکھے کے خلاف تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب اللہ کے لکھے کے خلاف نہیں ہو سکتا تو ہم جو کرتے ہیں وہ اللہ کے لکھے کے مطابق کرتے ہیں، تو پھر ہمارا کیا قصور؟ اس میں ہمارا پھر کیا قصور ہے؟ گویا وہ برائی کرتی ہیں اور معاذ اللہ اس برائی کی نسبت اللہ کی طرف کر دیتے، جرم پر جرم۔ یہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ اس کی حکمت میں بعد میں بیان کرتا ہوں، پہلے میں عرض کرتا ہوں۔ یہ ہے مسئلہ تقدیر کے ساتھ تعلق رکھنے والا، اور حضور نے تقدیر کے مسئلے میں گفتگو کرنے سے منع فرمایا، بالکل منع بھی نہیں فرمایا، یہ فرمایا کہ اس کے اندر زیادہ بحث نہ کریں، اور ہم لوگ تو کوئی اہلیت رکھتے ہی نہیں، جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے علم حاصل کیا، جو صاحبان اسرار تھے، انہوں نے جو فرمایا ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے کسی نے یہ پوچھا کہ حضرت انسان محض مجبور ہے یا مختار کل ہے؟ حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ ایک پیر اوپر اٹھاؤ، اس نے اٹھایا، فرمایا دوسرا بھی اٹھاؤ، اس نے کہا جی یہ تو نہیں ہو سکتا، بس یہی حال ہے، نہ تو انسان مجبور محض ہے کہ ایک پیر بھی اٹھا کے کھڑا نہ ہو سکے، اور اس قدر مختار بھی نہیں کہ دونوں پیر اٹھا کر پھر کھڑا ہو سکے، یعنی کچھ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے اور کچھ مجبور بھی بنایا ہے، نہ تو بالکل مختار بنایا ہے نہ مجبور محض بنایا۔ جو کام یہ انسان کر سکتا ہے ان کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اور جو نہیں کر سکتا ان کا اللہ نے حکم بھی نہیں دیا۔ اور سنو، اللہ کا قرآن میں ہمیں حکم دینا کہ یہ کرو اور یہ حکم دینا کہ نہ کرو، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا، کیونکہ جو کچھ نہیں کر سکتا اس کو کوئی حکم نہیں دیتا۔ آپ خود ہی ذرا بتائیے، آپ اپنے گھر میں جاتے ہیں تو کرسی ذرا فاصلے پر پڑی ہوئی ہو تو آپ نے کبھی کرسی سے کہا ہے کہ کرسی صاحبہ ذرا قریب آ جائیے؟ کبھی آپ نے کہا۔ آپ نے لوٹا لینا ہو، لوٹا دور پڑا ہو، آپ کبھی لوٹے سے نہیں کہتے کہ لوٹا جی ذرا ادھر آ جائیے۔ آپ ان چیزوں کو حکم نہیں دیتے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ چیزیں نہ سنتی ہیں اور نہ حکم کو قبول کر سکتی ہیں اور نہ چل کر آ سکتی ہیں۔ لیکن ایک بچہ بیٹھا ہوتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں بیٹا ادھر آؤ۔ آپ کا لوٹے کو نہ کہنا اور بچے کو کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ لوٹا نہیں آ سکتا، بچہ آ سکتا۔ لوٹا میرا کہنا نہیں مانتا، بچہ مان سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں حکم دیا ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم کر سکتے ہیں اور یہ کرنے کا اختیار ہمیں اللہ نے دیا۔ تو آپ حضرات یہ سمجھ گئے کہ انسان نہ تو محض مجبور ہے اور نہ مختار کل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے، جو کام یہ کر سکتا ہے اللہ نے اختیار دیا۔ قدرتی
جو نہیں کر سکتا اللہ نے حکم بھی نہیں دیا، اختیار بھی نہیں دیا، قدرت بھی نہیں دی۔ اب آگے بڑھتا ہے معاملہ۔ اللہ نے جو ہمیں اختیار دیا ہے، اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے جو ہم نیکی بدی کرتے ہیں اس کی ہمیں جزا اور سزا ملتی۔ اگر اللہ نے ہمیں نیکی بدی کا نام سمجھایا ہوتا تو پھر بھی اللہ پر الزام عائد ہو سکتا۔ اللہ نے کتاب نازل کر کے اپنے حبیب کو بھیج کر واضح طور پر ہمیں بتا دیا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ ایمان ہے، یہ کفر ہے، یہ اخلاص ہے، یہ نفاق، یہ نیکی ہے، یہ بدی، اس کام میں فائدہ ہے، اس کام میں نقصان ہے۔ پھر کرم کرتے ہوئے ہمیں حکم دیا کہ نیکی کرو، اچھے کام کرو، تو اس نے واضح طور پر ہمیں سب کچھ بتا دیا اور اس کے ساتھ ہمیں اختیار دے دیا، تو ہم اس کے دیے ہوئے اختیار سے جو نیکی بدی کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں جزا اور سزا ملتی ہے اور ہم جزا اور سزا کے حقدار ہوتے ہیں۔ جب آپ حضرات نے یہ بات سمجھ لی تو اب میں نتیجہ عرض کر رہا ہوں۔ لوح محفوظ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ مثلا میں اپنا نام لے کر بات کرتا ہوں۔ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ محمد شفیع ایسا ایسا کرے گا، یہ نہیں لکھا ہوا کہ میں کرواؤں گا، بس اتنا ہی فرق ہے۔ سمجھ اللہ نے کیا لکھا کہ یہ ایسا ایسا کرے گا، جو ہم نے اس کو اختیار دیا ہے اس اختیار سے ایسا ایسا کرے گا۔ اگر یوں لکھا ہوا ہوتا کہ میں کرواؤں گا تو پھر تو الزام عائد ہو سکتا تھا کہ صاحب وہی سب کچھ کروانے والا ہے، ہمارا تو اس میں کوئی دخل فصل ہی نہیں۔ تو اللہ نے یہ نہیں سمجھا، یہ لکھا ہے کہ یہ ایسا کرے گا، تو کرنا ہے ہم نے اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے، اور جو ہم نے کرنا ہے اللہ کو پہلے سے اس کا علم ہے اور اس نے اپنے علم کے مطابق کرنا ہم نے، اور اس کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ مثلا ایک مریض کو ڈاکٹر دیکھے تو وہ ڈاکٹر مریض کو دیکھ کر گھر والوں سے کہہ دے کہ یہ مریض 24 گھنٹے کے اندر اندر مر جائے گا، اور وہ مریض واقعی مر جائے گا، تو کیا کوئی عقل مند یہ کہے گا کہ یہ اس لیے مر گیا ہے کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا؟ اگر ڈاکٹر نہ کہتا کہ یہ نہ مرتا تو اس کی موت کا الزام ڈاکٹر پر عائد کرو، کوئی عقل مند یہ نہیں۔ ہر عقل مند یہ کہے گا کہ اس کی حالت ہی بتا رہی تھی، اس نے مرنا تھا اور ڈاکٹر نے اپنے علم سے معلوم کر لیا، تو یہ اس لیے نہیں مرا کہ ڈاکٹر نے کہا، تو ڈاکٹر نے اس لیے کہا کہ اس نے مرنا تھا، اس نے مر جانا تھا اور ڈاکٹر کو علم سے معلوم ہو گیا۔ اسی طرح جو کچھ ہم نے کرنا ہے اللہ کو اس کا پہلے سے علم ہے، اس نے اپنے علم کے مطابق لکھ دیا۔ اب میں بالکل آخری بات کرتا ہوں، جو ہم نے کرنا ہے اس میں نیکی بھی ہے، بدی بھی ہے۔ تو جو بدیاں ہم نے کرنی تو ہم نے ہے، مگر اللہ اس بات پر قادر ہے یا نہیں کہ ایسے اسباب پیدا کر دے کہ ہم وہ بدیاں نہ کریں؟ اس بات پر قادر ہے یا نہیں کہ وہ ایسے اسباب پیدا کر دے کہ ہم ان برائیوں سے بچ جائیں؟ تو اس رات میں جاگنے کا، گڑگڑانے کا، جاری کرنے کا اور دعا مانگنے کا فلسفہ یہی ہے کہ اے اللہ، جو ہم نے برائیاں کرنی ہے تو اپنے فضل سے ایسے اسباب پیدا کر دے کہ وہ برائیاں ہم نہ کریں اور تیرے عذاب سے بچ جائیں۔ اچھا اب سنو، دعا جو کی جاتی ہے دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، دعا یرد القضاء، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ تو اس رات میں دعا کی جاتی ہے کہ یا اللہ ہماری بری تقدیریں اچھی ہے، اور نیک لوگوں کے پاس آ کر دعا کرنا۔ میں کہتا ہوں ہمارے بعض دوست حضرت صاحب کی دعا سے شاید گھبراتے ہوں گے کہ حضرت صاحب بڑی لمبی دعا فرماتی ہیں۔ آج کل ہماری طبیعت یہ عجیب ہو گئی ہے، آپ کو پتا ہے کہ حج کے دن میں جب ہم میدان عرفات میں جاتے ہیں، وہ میدان عرفات میں وقوف یعنی ٹھہرنا یہ حج کی روح ہے اور سب سے بڑا فرض ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر اور عصر دونوں نمازیں ملا کے پڑھی،
عصر کی نماز بھی زور کے وقت پڑھی. کیوں؟ عصر کی نماز وقت سے پہلے کیوں پڑھی؟ اس لیے کہ حضور نے بڑی لمبی دعا کرنی تھی اور فرمایا کہ اگر درمیان میں نماز کا وقت آ گیا تو یہ لمبی دعا ہمیں منقطع کرنی پڑے گی. عصر پہلے ہی پڑھ لو تاکہ شام تک دعا ہی کرتے رہے. یہ دعا جو ہے دعا، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ عبادت نہیں، یہ عبادت کا مغز ہے. حضور فرماتے ہیں دعا مخل عبادت، دعا عبادت کا مغز ہے، نچوڑ ہے. اور جو دعا نہیں کرتے، دعا سے بے نیازی کا مظاہرہ کرتے، ان کے بارے میں آپ نے وعید سنی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب کا فرمان ہے مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں. إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، بے شک جو لوگ دعا سے، میری عبادت، یہاں عبادت سے مراد دعا ہے، جو لوگ میری عبادت یعنی دعا سے تکبر کرتی ہیں، بے نیازی کا، بے پرواہی کا مظاہرہ کرتی ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ ان قریب جہنم میں داخل کر دیے جائیں. تو دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز اس لیے ہے کہ جب بندہ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس بندے کی عاجزی کا مظاہرہ ہوتا ہے. گویا وہ ہاتھ اٹھا کے یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں سراسر محتاج ہوں، تو دے لیا، میں تیرے در کا منگتا ہوں، تو موتی عطا فرمائے. مولا کریم میں تیرا بھکاری ہوں، تو کریم ہے، عطا فرمانے والا ہے. اور یہ چیز اللہ کو بڑی پسند ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بڑی پیاری لگتی ہے. وہ کہتا ہے بندے تو میری بارگاہ میں عاجزی کا اظہار کر، میری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا تاکہ پتہ چلے کہ تو منگتا ہے اور میں کریم ہوں. میری شان کریمی کا اظہار ہو اور تیرے محتاج اور منگتے ہونے کا اقرار اور اعتراف، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو اس رات میں جب دعائیں مانگی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. دیکھو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نفل پڑھتے تو وہ دعا بڑا اچھا تھا، وہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت. اور صالحین کا ذکر کرنا کفارہ سیئات ہے اور انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے. حضور کی حدیث ہے ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارۃ. انبیاء کا ذکر کرنا عبادت اور صالحین کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ. تو جب انبیاء کا ذکر عبادت ہے تو سید الانبیاء کا ذکر کس درجے کی عبادت ہوگا؟ ارے اس سے بڑی اور کون سی عبادت ہوگی؟ تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتی ہے. اللہ کے حبیب کی باتیں کرتے رہو، ان کا ذکر کرتے رہو، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں. یہ ذکر حبیب جو ہے اس کو معمولی نہ سمجھو. ذکر حبیب کم نہیں مسئلے حبیب. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی یا اللہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا جو تجھے بڑا محبوب ہے. فرمایا موسیٰ پڑھا کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول، یہ کلمہ پڑھا ہے یا اللہ کی کلمہ. اللہ نے فرمایا موسیٰ تو کیا جانتا ہے اگر ایک پلڑے میں ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اور جو کچھ ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں میں سب کچھ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے میں اس کلمے کو رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ بھاری ہے، یہ کلمہ بھاری ہے. تو کیا ہے اس میں؟ اللہ کا ذکر ہے، اس کے حبیب، اللہ کا ذکر ہے، اس کے حبیب کا ذکر ہے. اور کوئی اتنا ہی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ پڑھے کہ میں نہیں پڑھتا، اس کا کلمہ کلمہ ہی نہیں. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب یہ تیرا نام جو ہے. ہمارے حضرت صاحب کے پاس ایک شخص آیا کہنے لگا میرے سر میں درد ہے، آپ نے فرمایا کلمہ شریف پڑھ. کلمہ تو روز ہی پڑھتا رہنا. آپ کو غصہ آ گیا کیونکہ ہر ایک کی ایک حیثیت ہوتی ہے، ہر ایک کا ایک مقام ہوتا ہے.
وہ کلمے کو جتنا سمجھتا تھا اس نے کہہ دیا حضرت صاحب جو سمجھتے تھے، اور آپ نے فرمایا تو کہتا ہے کلمہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، کلمہ پڑھنے سے کفر نکل جاتا ہے، درد کیسے نہیں نکلے گا؟ کلمہ نہیں پڑھتا، یقین سے کلمہ نہیں پڑھتا، جس طرح پڑھنے کا حق ہے تو نہیں پڑھتا، تو ہم نے ذکر حبیب کو معمولی سمجھا ہوا ہے۔ ارے ذکر حبیب کم نہیں، وصل حبیب یہ بہت بڑی نعمت، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ خیر دور چلی گئی بات، کہاں سے یہ ساتھ نکلی تھی؟ میں یہ عرض کر رہا تھا اس رات میں دعا کرنے کا فلسفہ یہ ہے کہ دعا سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ سنو، ایک ہے کہ آدمی اکیلا اپنے گھر میں بیٹھا ہے، نفل پڑھے، یا مسجد میں بیٹھا اکیلا دعا مانگتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ سینکڑوں بیٹھے ہوئے سارے مل کے دعا مانگتے ہیں۔ تمہیں پتا ہے یہ کتنی بڑی بات ہے؟ ارے ان میں ایک بھی اگر مقبول ہوگا تو اس کی برکت سے سب کی دعا قبول ہو جائے گی، اور یہاں تو پتہ نہیں کتنے مقبول بیٹھے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جہاں میرے 40 امتی جمع ہو جائے ان میں ایک ضرور مقبول ہوتا ہے، اور 40 میں سے ایک جب مقبول ہوتا ہے تو یہ تو کئی 40 ہیں، ہم تو اس لیے آ جاتے ہیں کہ یہاں دعا ہوتی ہے اور نیکوں کے صدقے سب کی قبول ہو جاتی ہے۔ اسی واسطے جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم ہے، اسی واسطے دعا کے جتنے سیگے جمع کے ربنا، ربانی نہیں، ربنا ہے، اے ہمارے رب، آتے نہیں آتے نا، یہ جمع کے سیگے اس لیے ہیں کہ دعا کرنے والوں میں جو مقبول ہو اس کے طفیل سب کی قبول ہو جائے۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ بڑے کامل اکمل ولی اللہ ہوئے اور متقدمین میں بہت پہلے ہوئے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے، اور وہ تابعی ہے، اندازہ کر لو کتنا پہلے ہوئے۔ تو حضرت ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حج کے لیے گیا، میدان عرفات میں تھا، تو ذرا مجھے اونگ آ گئی تو میں لیٹ گیا۔ خواب میں نے دیکھا کہ آسمان سے 2 فرشتے آئے، ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ اس سال کتنے افراد نے حج کیا ہے؟ دوسرے فرشتے نے کہا 6 لاکھ افراد۔ پھر پہلے فرشتے نے پوچھا کہ ان 6 لاکھ میں سے قبول کتنوں کا ہوا ہے؟ دوسرے نے کہا صرف 6 کا، صرف 6 کا حج قبول ہوا ہے۔ پھر پہلے نے دوسرے فرشتے سے پوچھا کہ باقی جو ہیں 6 کم 6 لاکھ ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا ان 6 کی برکت سے سب کا ہی قبول کر لیا، ان 6 کی برکت سے سب کا ہی قبول کر لیا ہے۔ تو میاں ہمیں تو ناز ہے اس پر کہ کہیں اللہ والے ہوں تو چلے جاؤ، ان میں جو بھی مقبول ہوگا اس کی برکت سے سب کا کام بن جائے، سب کا کام بن جائے۔ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ان کا بڑا درجہ ہوتا ہے، ہم لوگ نہیں سمجھتے۔ حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں، مجدد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں ان کے خلیفہ اعظم نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے حضرات القدس، میرے پاس موجود ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت مجدد صاحب ایک قبرستان میں سے گزرے تو رات کو حکم ہوا، الہام ہوا کہ تم قبرستان میں سے گزرا ہے، تیری وجہ سے ہم نے سارے قبرستان میں جن کو عذاب ہو رہا تھا وہ معاف کر دیا، تیرے گزرنے کی وجہ۔ حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے الہام کے ساتھ فرمایا کہ تو قبرستان میں گزرا ہے تو تیری وجہ سے ہم نے سب کا عذاب معاف کر دیا۔ تو میاں ہم لوگ نہیں سمجھتے ان لوگوں کا ہونا جو ہے ہمارے اندر، خدا کی قسم یہ ہمارے لیے امان کا سبب ہے، اگر یہ نہ ہو تو ہم تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ حضور کا فرمان ہے۔ حضور فرماتے ہیں بندے جب برائیاں کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے میرا عذاب حرکت میں آ جاتا ہے، میرے عذاب میں ہلچل مچ جاتی ہے، ایک اضطراب پیدا ہو جاتا ہے، لیکن جب میں اپنے تہجد گزار شکر گزار بندوں کو دیکھتا ہوں جو ساری ساری رات میرے حضور جاگتے ہیں،
اور زاریاں کرتے ہیں، عاجزیاں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جب میں ان کو دیکھتا ہوں صرفت عنہم عذابی، میں بروں سے بھی اپنا عذاب واپس پھیر دیتا ہوں۔ اللہ اگر یہ اللہ والے نہ ہوں تو جیسے ہمارے اعمال ہیں، جیسا ہمارا حال ہے، ہم تباہ و برباد ہو جائیں، ہم عذاب الہی سے بچے ہوئے ہیں تو یہ صدقہ ہے ان اولیاء کرام۔ اور اب آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں، ذرا غور کرنا، یہ ابھی دعا نہیں کرتے، اللہ فرماتا ہے ان کو دیکھتا ہوں، ان کو دیکھ کر میں اپنا عذاب واپس پھیر لیتا ہوں۔ تو معلوم ہوا ان کا وجود دافع العذاب ہے، ان کا وجود ہی دافع العذاب ہے۔ جب اولیاء اللہ کا وجود دافع العذاب ہے تو حضور دافع البلائے والوبا نہیں ہے؟ یہ وابڑے کہتے ہیں درود تاج نہ پڑھو شرک ہے۔ ارے ان کو کیا پتا ہے، حضور کی شان تو بہت بلند ہے، حضور کے غلاموں کے وجودوں کی بدولت عذاب دفع ہو جاتا ہے، اور اللہ کی عذاب سے بڑی نہ کوئی بلا ہے نہ وبا ہے۔ تو جب اولیاء اللہ کے وجودوں کی برکت سے عذاب دفع ہو جاتا ہے تو اگر یہ ہاتھ اٹھا کر مانگ لے، اگر یہ ہاتھ اٹھا دے تو آؤ میں عرض کروں، میں نہیں کہتا، کوئی امام کا قول نہیں، کسی محدث کا قول نہیں، بلکہ میں کہوں رسول اللہ کا فرمان بھی نہیں، اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے، جو بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے بارے میں فرمایا، حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، اللہ کا فرمان، اللہ فرماتا ہے وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے مانگے، وَإِنْ سَأَلَنِي، اگر وہ مجھ سے سوال کرے، لَأُعْطِيَنَّهُ، لَأُعْطِيَنَّ جو ہے اس میں دو تاکیدیں ہیں بڑی سخت، کیونکہ نون جو ہے وہ بھی تاکید کا ہے، لَأُعْطِيَنَّ، یہ جو نون ہے جنہ والا، یہ نون تاکید کا ہے، اور نون کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے خفیفہ، ایک ہوتا ہے ثقیلہ، یہ ثقیلہ ہے، یعنی جس میں تاکید کی سختی ہے۔ ہاں، جہاں اتنے لوگ جمع ہوتے ہیں، اللہ والے بھی جمع ہوتے ہیں، تو جب یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ رد کر دیتا ہے؟ اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، اللہ فرماتا ہے جب میری بارگاہ میں بندہ ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کو رد کرتے ہوئے مجھے شرم آتا ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ دیکھیے، بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ صاحب اگر یہ بات ہے دعا قبول ہوتی ہے، تو ہم نے تو کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ ہم جو دعا مانگتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتی۔ کیا مطلب کہ جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتا، تو یہ ہماری نادانی، یہ ہماری کم فہمی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی، ہماری مراد پوری نہیں ہوتی، جو ہم مانگتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتا۔ میں کہتا ہوں دعا ضرور قبول ہوتی ہے، دعا ضرور قبول ہوتی ہے، رہا یہ کہ جو ہم مانگتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتا، تو اس کے متعلق میں عرض کروں، ہماری حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بالکل ایک نادان کی، ہم نادان، اور نادان بچہ جو ہوتا ہے اس کے سامنے آگ کے انگارے پڑے ہوتے ہیں، صرف دہتے ہوئے انگارے، تو وہ ان کو خوش نما سمجھ کے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ نادان بچہ وہ نہیں جانتا کہ یہ نقصان دینے والی چیز، میں ہاتھ میں پکڑوں گا میرا ہاتھ جل جائے، پھر مجھے بڑی تکلیف ہے۔ وہ تو انگاروں کی خوش نمائی پر مر رہا ہے اور وہ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ ماں جو دانا ہے، سمجھدار ہے، بچے پر مہربان ہے، وہ بچے کو ادھر پھینک لیتی، انگارے دور کر دیتی ہے۔ بظاہر اس نے بچے کی مراد پوری نہیں کی، جو بچہ چاہتا تھا ماں نے وہ نہیں دیا، بچہ رونے لگ جاتا ہے، کیونکہ جو وہ مانگتا تھا اس کو نہیں ملا۔ تو
ماں نے بچے کو انگارہ نہیں پکڑنے دیا، بولو بظاہر تو بچہ روتا ہے، نادان ہے، اس کو سمجھ نہیں، اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی، لیکن بباطن ماں نے بچے پر رحم کیا ہے یا نہیں کیا؟ مہربانی فرمائی ہے یا نہیں فرمائی؟ وہ کیا کرتی ہے؟ اس کے بدلے کوئی اور چیز اس کو دے دی کہ اس سے یہ اپنا کھیلنے لگ جائے۔ ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ ہم ہیں نادان، ہم بعض دعائیں اللہ سے ایسی مانگتے ہیں، اللہ سے ایسی چیزیں مانگ لیتے ہیں جن کو اپنے حق میں اچھا سمجھتے ہیں، حقیقت میں وہ ہمارے حق میں اچھا نہیں ہوتی، مضر ہوتی، ہمیں نہیں علم ہوتا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے جو ہم مانگتے ہیں وہ نہیں دیتا، اس کے بدلے میں وہ چیز دے دیتا ہے جو ہمارے حق میں مفید ہے۔ اور ہم کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوئی، یہ ہماری نادانی ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ اچھا، اگر آپ یہ کہیں کہ صاحب ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ بدلے میں بھی کوئی چیز نہیں ملتی، مثلا ماں نے آپ کا انگارہ نہیں دیا، کوئی کھلونا دے دیا تو ہمیں تو کھلونا بھی نہیں ملتا، اس کا بھی میں جواب رکھتا ہوں، یہ بھی ہماری نادانی ہے۔ دیکھو، دعاؤں سے اللہ تعالیٰ دعا کی جگہ ایک اور رنگ میں دیتا، مثلا ہم نے جو گناہ کرنا ہوتا ہے اس گناہ سے ہمیں بچا دیتا، اور جو نیکی ہمارے مقدر میں نہیں لکھی ہوتی وہ ہم سے کروا دیتا ہے، یہ اس دعا کی جزا ہوتی ہے۔ ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا، ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہم سمجھتے ہیں دعا قبول نہیں ہوئی، ارے دعا قبول ہوتی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اگر بالکل کچھ نہ ہو پھر بھی قبول ہوتی ہے۔ کیسے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوں گے تو بعض بندوں کے اعمال ترازو میں رکھے ہوئے ہوں، میزان میں ہوں، نیکیاں کم ہوگی، گناہ بہت زیادہ ہوگا، گناہوں کا وزن بہت زیادہ ہوگا، نیکیوں کا وزن بہت کم ہوگا، وہ بندہ بڑا پریشان ہوگا، گھبرائے گا کہ کیا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی ایک چھوٹی سی چیز بظاہر چھوٹی سی نظر آئے گی، وہ نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دے، پھر جو وزن ہوگا تو نیکیوں کا پلڑا بھاری، نیکیوں کا پلڑا بہت بھاری اور گناہوں کا پلڑا ہلکا۔ بندہ ایک دم خوش ہو کے کہے گا اے میرے مالک، اے میرے آقا، اے میرے معبود، میں تیرے نثار جاؤں، یہ تو نے نیکیوں کے پلڑے میں کیا ڈالا ہے؟ میرے سارے اعمال تو اس میں پڑے ہوئے تھے، یہ کیا پڑا ہے؟ حکم ہوگا کہ تو نے دنیا میں ہم سے کچھ دعائیں مانگی تھی تو ہم نے دنیا میں ان کا بدلہ نہیں دیا تھا، ان کا بدلہ آج دیا، یہ ان دعاؤں کا بدلہ۔ حضور فرماتے ہیں اس وقت بندہ یہ تمنا اور آرزو کرے گا کہ اے کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، ساری دعاؤں کا اجر مجھے آج ملے۔ اصل میں ہم لوگ اسرار سے واقف نہیں ہیں، اس لیے ہم اطراع کر بیٹھتے، مطلب دیکھو نا، آج کے لیے بعض لوگ درخواست دے دیتے، ہم دیکھتے ہیں کہ بعض بڑے بزرگ ہوتے ہیں، بڑے عاشق ہوتے ہیں، بڑے ذوق والے، درد والے، ایک گراتے ہیں، گالیاں کرتے ہیں، آرزیاں کرتے ہیں، ان کا نام نہیں نکلتا، اور بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ بظاہر فاسق و فاجر ہوتے ہیں، ان کا نام نکل آتا ہے، تو وہ مغرور ہوتے ہیں، کہتے ہیں میاں سلیم جس کو بلائے یہ تو آقا پر ہے، دیکھ لو فلانے کو 7 سال ہو گئے درخواست دیتے ہوئے نام نہیں نکلتا، ہمارا پہلی مرتبہ ہی نکل آیا، یہ تو کرم ہے ان کا، جن پر ہو وہ اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھنے لگ جائے۔ اصل میں یہ بات نہیں ہے کہ اور بھی کئی بات ہے، اور بھی کئی رات بعض بندے ہوتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں، آرزیاں کرتے ہیں، گالیاں کرتے ہیں، دل کراتے ہیں، تو جب وہ دعا مانگتے ہیں نا تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں ابھی اس کی مراد پوری نہ کرنا، کیونکہ اس کا دل گرانا گالی کرنا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، اگر اس کی مراد پوری ہو گئی تو یہ گالیاں بند ہو گئی، یہ دل گرانا بند ہو جائے گا۔ یہ جو دل گراتا ہے ساری آج کی کرتا ہے نا، اس کی آج کی ساری ہمیں بڑی پیاری لگتی ہے، ذرا رہنے دو، اس کو کرنے دو اس طرح۔ اور بعض بندے ہوتے ہیں اللہ کو بالکل پسند نہیں تو وہ جب ہاتھ پھیلاتے ہیں اللہ فرماتا ہے اس کو جو مانگتے جلدی سے اس کو دفع کرو، میرے دروازے سے دور ہٹاؤ، اس کا میرے دروازے پر کھڑا رہنا مجھے پتا نہیں، اور سمجھدار میں بڑا کچھ ہوں، ادھر راز ہی کچھ اور ہے، ادھر بات ہی کچھ اور ہے۔ رہا یہ کہ حضور کی بارگاہ اقدس میں
سی ہے, جلدی نکلتا ہوئی. ایک ہوتا ہے گناہ کبیرہ اور ایک ہوتا ہے گناہ کبیرہ. کبیرہ گناہ اگر آدمی کرتا رہے اس کو نہ چھوڑے تو پھر وہ کبیرہ نہیں رہتا, کبیرہ بن جاتا. چنانچہ یہ حدیث ہے, اصرار علی کبیرہ, اصرار علی کبیرہ جو ہے یہ کبیرہ. جو بولا کبیرہ پر اصرار کیا جائے تو کیا بن جاتا ہے؟ کبیرہ. وہ پھر چھوٹا گناہ نہیں رہتا, بڑا بن جاتا جو اس کو نہ چھوڑے. اچھا تو بتاؤ, جب کبیرہ گناہ ہمیشہ کرنے سے کبیرہ بن جاتا ہے تو کبیرہ گناہ اگر ہمیشہ کیا جائے اس کو نہ چھوڑا جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ بن جاتا ہے جرم. تو کیا بن جاتا ہے؟ جرم. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو لوگ توبہ نہیں کرتے, بڑے بڑے گناہوں کو نہیں چھوڑتے, وہ ظالم ہیں. وہ بن جاتے ہیں ظالم. وہ کیا بن جاتے ہیں؟ ظالم. اور ظالم کے لیے اگر کوئی آس ہے, ظالم کے لیے اگر کوئی مکان ہے جہاں اس کو پناہ مل سکتی ہے تو وہ ایک دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات ذرا دل کے کانوں سے سنو. ظالم کے لیے اگر کوئی جگہ ایسی ہے جہاں اس کو پناہ مل سکتی ہے, بخشش مل سکتی ہے تو وہ در مصطفیٰ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. لوگ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو محبوب پھر تیری بارگاہ میں آئے, تیری بارگاہ میں. یہ نہیں کہا اور اپنی جان پر ظلم کرنے والوں ہماری بارگاہ میں آؤ. یہ نہیں فرمایا کہ تم گناہگار ہم بخشنہار آ جاؤ ہماری بارگاہ میں. نہیں فرمایا ہم تمہیں ایک دروازہ بتاتے ہیں. ظالموں, اگر تم نے بھی بخشش حاصل کرنی ہے تو ہم تمہیں ایک دروازہ بتا دیتے ہیں. وہ دروازہ ہے ہمارے حبیب کا. ہمارے حبیب کی بارگاہ میں چلے جائیں اور وہاں جا کر کیا کرو؟ فاستغفر اللہ, اللہ سے بخشش کی درخواست پیش کر. تو کیا اس درخواست پر غور ہوگا؟ درخواست منظور ہوگی؟ نہیں. فاستغفر لهم الرسول. ایک شرط یہ ہے کہ رسول بھی سفارش کرے, رسول بھی ان کے واسطے بخشش مانگے کہ یا اللہ ہے تو ظالم, لیکن اب میری بارگاہ میں آ کر تجھ سے بخشش مانگ رہے ہیں, میں بھی ان کی سفارش کرتا ہوں, میں بھی ان کے واسطے بخشش مانگتا ہوں. اللہ فرماتا ہے جس کی سفارش میرا رسول کر دے گا وہ ظالم بھی ہوگا تو لوجد اللہ تواب الرحیم, وہ اللہ کو تواب اور رحیم پائے. اور ایک دوسرا نقطہ ہے لوجد اللہ, وہ اللہ کو پالے گا. توابن رحیمن, یہ توابن تو حال ہے, رحیمن بھی حال ہے, اور ذل حال ہے اللہ. پائیں گے اللہ کو کس حالت میں؟ توبہ قبول کرنے والا, رحم کرنے والا. مگر پائیں گے اللہ کو معلوم ہوا کہ در مصطفیٰ پر جانے والا بخشش ہی نہیں پاتا, بخشش کرنے والے اللہ کو بھی پالے. اللہ نے کسی اور مقام پر نہیں فرمایا کہ اللہ کو پالو گے, ایک در مصطفیٰ ہے. معلوم ہوا در مصطفیٰ پر جانے سے بخشش ہی نہیں ملتی, بخشش کرنے والا اللہ بھی مل جاتا ہے, اللہ بھی ملتا ہے. اور ملتا کے ساتھ میں تواب اور رحیم. جس کی میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کروں گے. بچے کو مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بڑی اچھی طرح سمجھ لیں گے, بزرگ تو بہت ہی زیادہ جانتے ہیں. کوئی بچہ ہو نا نالائق, نالائقی کرتا ہے, نافرمانی کرتا ہے, باپ سمجھاتا ہے, بات نہیں آتا, پھر باپ جھڑکنے لگ جاتا ہے, پھر بھی بات نہیں آتا, تو باپ کبھی کبھی ہلکا سا تھپڑ بھی رسید کر دیتا ہے, پھر بھی بات نہیں آتا تو باپ ناراض رہتا ہے. لیکن ہے بیٹا کیا کرے, اس کو کھڑے پینے کو تو دیتا ہی ہے, باپ پھر بھی باپ ہی ہے, مگر ناراض ہے, میرا بیٹا نافرمان ہو گیا. پھر وہ ایسی نافرمانی کر بیٹھتا ہے, زیادہ ہی کوئی برا کام کر بیٹھتا ہے,
تو گھر نہیں آتا، کہتا ہے ابا جان پہلے ہی ناراض رہتے، اور آج میں بڑا برا کام کر بیٹھا، تو آج اگر گھر گیا تو ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی، وہ گھر نہیں آتا۔ اب وہ سوچتا ہے کہ کون ہے جو میرے باپ کی سزا سے مجھ کو بچا سکتا ہے، کون ہے جو میرے باپ کا چہرہ دوست ہے جس کی میرے ابا جان مانتے ہیں۔ سوچتے کوئی فلانا آدمی جو ہے وہ ابا جان کا بڑا چہرہ دوست ہے، ابا جان اس کی بات نہیں کرتے، اس کے پاس جاتا ہے، چاچا جی سامان ہے، آؤ بھائی کیسے ہے، اور وہ رونے لگ جاتے ہیں، وہ نہیں ہوتے کہ وہ بات کیا ہے، وہ اور زیادہ روتا ہے، ابھی کیا ہوا، کیا بیٹا بتاؤ تو صحیح کیا ہوا۔ چاچا جی بات یہ ہے کہ ابا جان آپ کو پتہ ہے ناراض رہتے ہیں، مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اور آج تو میں ایسی غلطی کر بیٹھا ہوں کہ اگر گھر جاؤں گا تو ابا جی مار مار کے میری ہڈی پسلی توڑ دیں گے، آپ ابا جی کے بڑے گہرے دوست ہیں، ابا جی آپ کی مانتے ہیں، آپ مجھے بتا دیں، تو آج میرے گانے کیجیے اور میرے ساتھ ہے۔ تو کہتے جاؤ فکر نہ کرو، میں ٹیلی فون کر دیتا ہوں، نہیں چاچا جی آج ٹیلی فون کے بعد آج تو مہربانی کرو، تو گرم کرو میرے ساتھ، چلو چل بھائی۔ آگے آگے چچا ہے، پیچھے وہ مجرم بتیجا ہے، باپ بیٹھا ہوا غصے میں، باپ کی دور سے نظر پڑی تو اس کو اپنا بڑا پیارا چہرہ دوست آتا ہوا دکھائی، دوست کو دیکھ کر اس کا موڈ بدل گیا، جلال جمال میں آ گیا، دوست تو آ رہا ہے، بولو کیا وہ اسی غصے میں رہے گا، دوست کے لیے اٹھے گا نہیں، دوست کے لیے اٹھے گا نہیں، دوست کی قدردانی نہیں کرے گا، تو ہی دوست کے لیے اٹھا، کیا دیکھا کہ پیچھے مجرم بیٹا ہے، بیٹوں کو دیکھا تو باپ آیا جلال میں، تو باپ کے دوست نے کہا بھائی صاحب دیکھیے یہ میرا بھتیجا بے خطاکار ہے، گناہگار ہے، لیکن آج یہ مجھے سفارتی بنا کے لایا، آج تو میری وجہ سے جانے کی میں اب سفارتی بن گیا، اور اس نے میرے ساتھ عہد کیا کہ آئندہ برائی نہیں کرے، تو آج اس کو پوچھنا چاہیے کہ مجھے سفارتی بنا کے لایا، میں سفارت کرتا ہوں کہ ان کو معاف کر۔ تو بولو دوست اپنے دوست کی نہیں مانے گا، ضرور مان کہے گا بھائی صاحب یہ بہت نالائق ہو گئے، وہ بھائی جی خیر بچہ جو نا بچے جو ہوئے بچوں سے غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، مگر آج تو بالکل اس کو معاف کر دیجیے اور آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے۔ وہی باپ پھر اسی بیٹے سے کہتا جاؤ جلدی جاؤ چاچا جان کے لیے کوکا کولا لاؤ، اب وہ دوڑا گیا لایا، بچ گیا۔ ایمانداری سے بولو وہ باپ زیادہ مہربان ہے یا جو سفارتی بن کے آیا تھا وہ زیادہ مہربان؟ حقیقت میں باپ زیادہ مہربان ہے، لیکن اگر وہ سیدھا ڈائریکٹ باپ کے پاس آتا تو باپ مار مار کے اس کی ہڈیاں توڑ دیتا، وہ باپ کے دوست کو وسیلہ اور سفارتی بنا کے لایا تو باپ کی سزا سے بچ گیا، مہربانی ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے میں سب سے زیادہ کریم و رحیم ہوں، لیکن یاد رکھنا میں جبار و قہار بھی ہوں، عظیم دن کے کام بھی، مار مار کے ہڈیاں پسلیاں بھی توڑ سکتا۔ اگر میری مار اور میری سزا سے بچنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں ایک طریقہ بتا دیتے ہیں کہ ڈائریکٹ آنا میرے حبیب کا دامن تھام سیدھے آؤ گے تو مار پڑے گی، اور اگر حبیب کا دامن تھام کے آؤ گے تو میری سزا سے بچ جاؤ گے۔ مجھے تواب تمہاری معذرت قبول کرنے والا اور رحیم تم پر رحم کرنے والا پاؤ گے۔ تو اللہ نے ظالموں کو ایک دروازہ بتایا ہے کہ ظالموں اگر میری سزا سے بچنا چاہتے ہو تو میرے حبیب کی بارگاہ میں چلو۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو گئے، نہیں اللہ موقع دیتا کہ وہاں جا کر طائب ہو جاؤ، اس کے بعد ظلم نہ کرنا، کرم ہو جائے گا، لیکن وہ تو پہلے ہی مقبول ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں اس کو ذرا رہنے دو، اس کی آج بھی داڑھی مجھے بڑی پسند ہے، یہ لگا رہے اسی میں۔ تو ہم لوگ اسرار کو چونکہ نہیں جانتے، اس واسطے غلط نتیجہ حاصل کرتے ہیں۔ میرے دوست و بزرگوں، اللہ والے جو ہیں وہ ان اسرار کو جانتے، اس واسطے وہ کوئی بات زبان سے ایسی نہیں نکالتے تو اللہ تعالیٰ کو نہ پسند۔ میں بھی عرض کر رہا تھا
دعا جو ہوتی ہے دعا اس کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہے. دعا تو معمولی نہ کرے. دیکھو نا، کوئی آدمی بڑا امیر ہو، لاکھوں پتی شیخ ہو، اس کے آگے کوئی ہاتھ پھیلائے تو وہ سائل کو خالی لوٹانا اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو غنی میں نکلا ہے. اس کا تو یہ حال ہے. آپ جانتے ہیں شیطان مردود ہو گیا، ملعون ہو گیا، تو شیطان نے دعا مانگی مردود ہونے کے بعد کہ انذرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ مجھے قیامت تک نہ لگے. رب نے فرمایا جا دے. وہ جو شیطان کی قبول کر لیتا ہے وہ اپنے پیاروں کی قبول نہیں کرتا. جو مردود کی دعا قبول کر لیتا ہے وہ اپنے مقبولوں کی دعا قبول نہیں کرتا. تو یہ دعا بڑی چیز ہے، اس کو معمولی نہ سمجھو. حضور نے عصر کی نماز دور کے وقت اس بات سے پڑھی کہ لمبی دعا. اور قربان جائیے دعا جب مانگی نا عرفات میں بڑی لمبی دعا تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق معاف کر. بندے کے اوپر دو قسم کے حقوق ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد. حضور کی دعا ہوئی، اللہ نے اپنے حقوق اللہ معاف ہو گئے. عرفات حقوق العباد معاف نہیں ہوئی. اچھا تو طریقہ بننا تھا نا. پھر ملتزم کون آتا؟ حضور جب ملتزم میں آئے، مغرب عشاء کی نماز چکی بنی، اب تک ساری رات دعا کرتے کرتے حضور ہنس پڑے. صحابہ نے عرض کیا ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے، حضور کس وجہ سے ہوتے؟ فرمایا میں نے عرفات میں دعا مانگی تھی تو وہاں حقوق اللہ معاف ہوئے تھے، جہاں دعا مانگی ہے تو حقوق العباد بھی معاف ہوئے. تو جب اللہ نے حقوق العباد معاف کیے تو شیطان کو اتنا حسد اور دکھ ہوا ہے کہ حسد اور دکھ میں اپنے سر پر مکھی ڈال رہا ہے. خاص ڈال رہا ہے کہ تیرا ہی درد ہو گیا، میری تو ساری محنت برباد ہو گئی. تو حضور نے فرمایا اس کا سر پر خاک ڈالنا دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمیں کون پوچھتا ہے؟ ہم کیا چیز ہے؟ یہ جو حاجیوں کے حج قبول ہوتے ہیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ سرکار کی دعا ہوئی ہے. قبول کر دیا، قیامت تک اس کا جلوہ رہے. رب نے قبول کیا. اب وہ اگر اس کے مطابق نہ کرے تو پھر تو اس کے عہد کے خلاف ہوتا ہے کہ میرا تمہارا کوئی کمال نہیں، میری تمہارے منہ کو نہیں کوئی دیکھتا. میں اور آپ کیا چیز ہے؟ اللہ تو اپنے حبیب کا منہ دیکھتا ہے کہ میں قبول کس لیے کرتا ہوں کہ میرے حبیب کے منہ سے یہ تو ان کے منہ کو کام بن جاتا ہے. اور یہ دعا کروانا جو ہے نا، یہ دیکھو حضور ملک یمن کی طرف منہ کر کے فرماتے تھے مجھے ادھر سے محبت کی خوشبو آتی ہے، ادھر سے مجھے محبت کی خوشبو آتی ہے. تو کس کی خوشبو تھی؟ حضرت میں کر دیا محبت والوں کی خوشبو آ جاتی. حضور نے فرمایا حضرت علی اور حضرت عمر سے کہ تم دونوں میرے اس دوست کو ملو اور نہیں بولو، تم دونوں کو ملاقات نصیب ہو. تو حضور نے فرمایا میری طرف سے ان کو سلام کہنا. اے علی اے عمر جب تم ان کو ملو تو میرا سلام کہنا. اور فرقہ عطا فرمایا کہ میری طرف سے ان کو فرقہ بھی دے گا، فرقہ دینا اور فرقہ دے کر میرا سلام پہنچا کر یہ کہنا کہ میری امت کے واسطے دعا کرے. دو لمبی فرما رہے اور کس کو فرما رہے؟ حضرت علی. کس کو فرما رہے؟ حضرت عمر. یہ امت کو سبق دینا تھا کہ جو میرے ساتھ نسبت اور تعلق رکھتی ہے، اگرچہ بظاہر قریب نہیں دور ہے لیکن میرے ساتھ تعلق ہے، ان سے دعائیں کرواتے رہنا. یہ سبق دینا تھا کہ میرے پیاروں سے دعائیں کرواتے رہنا، دعائیں کرواتے رہنا. چنانچہ حضرت عمر حضرت علی ملے، حضرت عبید کر حضور کا سلام پہنچایا، پیغام پہنچایا. جبہ انہوں نے لے لیا، فرقہ لے لیا،
اس کو آگے رکھ کر تو سجدے میں سر رکھ دیا, دعا مانگنی شروع کر دی. لمبی دعا کر رہے تھے. ادھر سے یہ دونوں حضرات آئے کہ حضرت ہم نے جلدی واپس جانا ہے, پیچھے کام بہت زیادہ ہے. حضرت اویس کرنی نے کہا کہ تم لوگوں نے مجھے اٹھا دیا اور میری دعا منقطع ہو گئی. اگر نہ اٹھاتے تو سجدے سے سر اسی وقت اٹھاتا جبکہ ساری رسول اللہ کی امت کو بخشوا دو. جاؤ جتنی بخشی گئی ہے بخشی گئی, جو رہ گئی تو رہ گئی. اگر نہ اٹھاتے تو یہ سجدے سے سر اسی وقت اٹھتا جب ساری امت کی بخشش ہو جاتی. ارے تم کیا سمجھتے ہو ان رسول اللہ کے غلاموں کو؟ ان میں ایک ایک ایسے ہیں کہ اگر اللہ کی حضور سجدے میں سر رکھ دے تو سب کوئی بخشوا. ان کا منہ ہے, ہمیں کون پوچھے؟ ہم کیا ان کی وجہ سے بلائیں وبائیں دور ہو جاتی ہیں. ایک جنگ میں میں نے رات کی حدیث پڑھی. رات کو میں حدیث شریف پڑھ رہا تھا تو ایک نوجوان سے حدیث تھے میدان جنگ میں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, جو نے مالے غنیمت تقسیم کیا سب کو برابر دے دیا پورا جوانوں کو. تو جوانوں نے کہا جی یہ تو بڈھے ہیں, انہوں نے دام ہی نہیں دیا. ہم تو میدان میں لڑے اور شمشان کی لڑائی کی ہے, جہاں بہت زور تھا وہاں گھس کے دشمنوں کو مارا ہے, تو آپ نے سب کو برابر دے دیا. حضور نے فرمایا تمہیں جو فتح ملتی ہے تو ان بھولوں کی برکت سے ملتی ہے, یہ نہ ہو تو تمہیں فتح نہیں. ان کی برکت سے تمہیں فتح ملتی ہے. اگر یہ نہ ہو تو تمہیں فتح نہ ملے تو مالے غنیمت کس کو ملے؟ ان کی برکت سے تمہیں فتح حاصل ہوتی ہے. تو اصل میں ہم لوگوں کو علم نہیں ہوتا, غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتی ہے, نتیجہ غلط حاصل کرتے ہیں. میاں کیا پتا ہے اس کے گھر میں کون تو حاضر ہے, کیا پتا ہے اس کی بارگاہ میں کون مقبول ہے. کسی کو حقیر نہ سمجھو, خاک ساران جہاں را بحکارت من گر, خاک ساران جہاں را بحکارت من گر, سوچے دانی کے ہی کرد سوارے باسد. تو ان کو حقیر نہ سمجھیے جو گلڑیاں پہنے بیٹھے ہوتی ہے, یہ جو خاص خار بنتے ہیں ان کو حقیر نہ سمجھو. حضور نبی کریم فرماتے ہیں 5 بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے بال پریشان غبار آلود ہوتے ہیں, کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں, چہرے ان کے ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ ان کا کوئی وقار نہیں ہے, بظاہر کوئی عزت نہیں ہے, لیکن حضور فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ان کا اتنا درجہ ہوتا ہے کہ جو منہ سے کہہ دے اور قدم کھا دے اللہ اسی طرح کر دے. تو میاں یہ اللہ والے جو ہیں ان کا معاملہ بڑا عجیب ہے. ہمیں چاہیے نیاز مندی کرے, سب کا ادب کرو. تمہیں کیا پتا ہے کہ کون مقبول ہے؟ تو شاید کرم ہو جائے کسی بات سے. شیخ ساتھی علیہ رحمہ فرماتے ہیں تم سے جو سوال کرے یہ نہ دے کہ یہ لائق نہیں. جو بھی کرے جو تم سے ہو سکتا ہے دے گا, جو تم سے ہو سکتا ہے. کوئی بھی جو نہ کہو کہ یار یہ کہتا ہے یہ تو اس کو سوال نہیں کرنا چاہیے, جو نہیں کرنا کہتے ہیں مجھے نہ کرو. بزرگوں کی باتیں کہتے ہیں اگر تم اس طرح تمیز کرو گے تو اللہ بھی کرے گا, وہ بھی کہے گا اس کو حق نہیں مانگنے کا کیوں مانگتا ہے. تم دیتے جاؤ. فرماتے کیا ہوگا؟ کسی ایسے مستحق کو دے بیٹھو گے کہ ان کی برکت سے اگلے پچھلے سب کر دے گا, بیڑا پار ہو جائے گا. اگر کوئی مستحق آ گیا تو یہ بڑی باتیں ہیں, یہ اسرار ہیں فقیرانہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو چونکہ ان اسرار پر اطلاع نہیں, اس لیے ہم لوگ غلط نتیجے اخذ کرتے ہیں. تو اس رات میں دعا کرنے کا فلسفہ یہ ہے کہ دعا کرنے سے بری تقدیریں اچھی ہو جائیں, بری تقدیریں اچھی ہو جائیں. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اس رات قبرستان میں تشریف لے, وہاں جا کر دعا مانگی. کیوں؟ کہ اس دعا سے ان کو بھی حصہ دلائیں جو اس دنیا سے جا چکے. دعا مانگی کہ عام بخشش کی رات ہے تو یا اللہ یہ جو انتقال کر چکے ہیں اس بخشش اور رحمت سے ان کو بھی حصہ عطا فرما. تو اس رات میں قبرستان اسی لیے جاتے ہیں کہ سرکار گئے تھے اور دعا فرمائی تھی. تو چونکہ یہ عام بخشش کی رات ہے, وفات پانے والوں کے لیے بھی اس رات میں خاص طور پر دعا ہونی ہے.
ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اور آپ جانتے ہیں بار بار آپ حدیثیں سنتے ہیں، ہر سال تو میں یہ بات کرتا ہوں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور میرے گھر میں تھے، عشاء پڑھ کر تشریف لائے تو تھوڑے سے ذرا لیٹ گئے، کمر سیدھی کی پھر اٹھ گئے اور نماز پڑھنی شروع کر دی. فرماتی ہوں اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے اندیشہ ہو گیا کہ آپ کی وفات ہو گئی، روح قبض ہو گئی. جو سجدے میں گئے اس کا نام نہیں لیتے، نہ حرکت نہ اٹھتے ہی نہیں ہے، تو کہیں روح تو نہیں قبض ہو گئی. فرماتی ہیں میں گھبرا کے اٹھی، پیر کا انگوٹھا پکڑ کے میں نے زور زور سے ہلایا تو حضور نے ذرا حرکت فرما کے ظاہر کر دیا کہ وہ جو تیرا خیال ہے نا وہ بات نہیں ہے. فرماتی ہوں میری جان میں جان آئی کہ شکر ہے وہ بات نہیں ہے جو میرا اندیشہ تھا. حضور سجدے میں پڑے رہے، سجدہ پورا کیا، پھر سجدے سے سر اٹھا کے آپ نے قاعدہ کیا اور سلام دیکھ کر فرمایا عائشہ جانتی ہو آج کون سی رات؟ فرماتی میں نے عرض کیا اللہ اور اللہ کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے. فرمایا عائشہ یہ شعبان کی 15ویں رات، اس مبارک رات میں عام بخشش ہے، بے شمار لوگوں کی بخشش ہے، مگر چند بد نصیب ایسی ہیں کہ ان کی بخشش اس مبارک رات میں بھی نہیں ہوتی جب تک سچے دل سے توبہ نہ. تو میں اس لیے سجدے میں پڑا ہوا تھا، دعا مانگ رہا، مسجد مانگ رہا، تو معلوم ہوا کہ اس رات میں لمبے لمبے سجدے کرنا، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنا، یعنی بخشش مانگنا، یا ایسی محفل میں شریک ہو جانا جو بخشش کا باعث ہو. یہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے کہ سرکار نے ہمیں طریقے بتائے ہیں مانگنے کے. حضرت علی فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں شعبان کی 15ویں رات کو جاگو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ ساری رات اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا رہتا حل من سائل ہے کوئی مانگنے والا تو ہمیں جھولی پھیلا کے کہنا چاہیے یا اللہ تیرے حبیب کے صدقے ہم مانگنے والے. تو اللہ فرماتا ہے ہم تو مائل پر کرم ہے، کوئی سائل تو سائل بن جاؤ. یہ رات سائل بننے کی رات، سوال کرنے اور مانگنے کی رات ہے. تو اس رات میں ہم جمع ہوئے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں اللہ کا اور اللہ کے مقبولوں کا. اور حضرت صاحب نے سوال کیا ہے اور ابھی مختصر کا اور بھی سوال کرے تو انشاءاللہ سب کی جھولیاں جوہر مراد سے بھر جائے گی. مگر یہ یاد رکھو اس رات میں چند بد نصیب ایسے ہیں ان کی بخشش نہیں ہوتی جب تک سچے دل سے توبہ نہ کرے. ان میں ایک تو ہے مشرک، شرک کرنے والا، جو کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے، کسی کو اللہ کے برابر قرار دیتا ہے. یاد رکھو ہم لوگ جو نبیوں ولیوں کے لیے کمالات قدرتیں مانتے ہیں یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبیوں ولیوں کو جو کمال اور قدرت بھی حاصل ہے وہ اللہ کی عطا کی ہوئی، اور اللہ کا عطا کیا ہوا ماننا یہ ہرگز شرک نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کمالات کسی کی عطا کیے ہوئے نہیں. ایک شرک یہ ہے کہ ہم کسی کو معبود مانے، لائق عبادت سمجھے، تو ہم سچے دل سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے، ہم محبوب مانتے، معبود نہیں مانتے، محبوب مانتے. اور معبود ماننا شرک ہے اور محبوب ماننا یہ ایمان ہے. ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. میں کہتا ہوں نبی کریم سب سے افضل ہے، ہم ان کو بھی اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتے، ہم اللہ کا حبیب ٹھہراتے ہیں. اور یہ جو ہم پر الزام لگاتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں. ہم سے پوچھو ارے جو حبیب ٹھہرانے میں مزہ ہے تو شریک ٹھہرانے میں تم نے سمجھا ہی نہیں. تم وہاں یہ کہتے ہو ہمیں تو کوئی کہے بھی تب بھی ہم نہ شریک ٹھہراتے، کیونکہ شریک جو ہوتا ہے وہ تو اتنے حصے کا مالک ہوتا ہے جتنا اس کا حصہ ہو.
شریک اتنے حصے کا مالک ہوتا ہے جتنا ان کا حصہ ہوتا ہے، اور حبیب جو ہوتا ہے اس کو محب کہتا ہے، میں بھی تیرا میرا سب۔ ہم تو حبیب کہتے ہیں، اور جو حبیب کہنے میں مزہ ہے وہ شریک میں کہا ہے۔ شریک تو اتنے حصے کا مالک ہوتا ہے جتنا اس کا حصہ ہوتا ہے، اور حبیب ہر شے کا مالک ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ میں بھی تیرا میرا سب کچھ۔ اسی بات سے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ انہوں نے سمجھا ہی نہیں، یہ تو محبت والوں سے پوچھی۔ فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا، کیوں کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ دنیا ہم معبود نہیں مانتے، حبیب مانتے۔ ایک بات اور عرض کروں، ایک ہے محبوب ہونا اور ایک ہے حبیب ہونا۔ حبیب صرف نبی کریم، سنو کیا کہہ رہا، باقی ہے محبوب، باقی ہے اللہ کے محبوب، اور نبی کریم ہے حبیب ایک ہی ہے۔ حبیب صرف سرکار۔ اسی بات سے صحابہ آپس میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، نکاح شریف میں حدیث ہے، انبیاء کے مدارک پر گفتگو ہو رہی تھی۔ بات صحابہ کہہ رہے تھے کہ آدم صفی اللہ، ابو البشر خلیفۃ اللہ، کوئی کہہ رہا تھا نوح نبی اللہ، ابراہیم کلیم اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ گفتگو ہو رہی، سرکار سن رہے، فرمایا میرے صحابیوں میں نے تمہاری گفتگو سنی ہے، بے شک آدم فصیح اللہ ہے، نوح نبی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ اور عیسیٰ روح اللہ ہے، اللہ وانا حبیب اللہ۔ لیکن آگاہ رہنا میں اور حبیب ایک ہی ہوتا ہے۔ حبیب بدل جاتا ہے، گزشتہ سال کی کارروائی جمع ہو جاتی ہے اور نئے سال کی کارروائی شروع ہو جاتی ہے، اور فرشتے اپنی اپنی ڈیوٹی پر بدستور کام پر لگ جاتے ہیں۔ اب میں عرض کروں، نظر تو للرحمن قوماً فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے رحمان کے لیے نظر مانی ہے چپ کے روزے کی کہ میں روزہ رکھوں گی، اور ایسا روزہ کہ کسی سے کلام نہیں کروں گی۔ روزہ کئی قسموں کا ہوتا ہے، روزے کی حبیب ایک ہی ہوتا ہے، حبیب ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو ایک صرف یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود سمجھا جائے، خدا کی قسم ہم معبود نہیں سمجھتے، ہم تو حبیب سمجھتے، ہم تو اولیاء اللہ کو اللہ کا محبوب سمجھتے، معبود نہیں مانتے، محبوب سمجھتے۔ اور ان لوگوں نے غلط فہمی سے اللہ کے محبوبوں کی تعظیم کا نام عبادت رکھا ہوا، یہ ان کی غلط ہے۔ تعظیم کا نام عبادت رکھا ہوا، اور تعظیم کرنے والوں کو مشرک قرار دیتے ہیں، یہ ان کی جہالت ہے۔ میں ایک ہی بات کرتا ہوں، حضور فرماتے ہیں مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اپنی امت سے شرک کا اندیشہ نہیں، میری امت شرک نہیں کرتی، ہاں مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں گے اور دنیا کی طرف بہت زیادہ مائل ہو جائیں گے۔ تو دیکھ لو جو حضور کا اندیشہ تھا وہی ہو رہا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں مجھے اپنی امت سے شرک کا اندیشہ نہیں، تو حضور تو فرماتے ہیں مجھے اپنی امت سے شرک کا اندیشہ نہیں، اور انہوں نے زور چکے ہیں کہ شرک بڑا پھیل گیا ہے، شرک بڑا پھیل گیا ہے، شرک ہو رہا ہے، شرک ہو رہا ہے۔ تو اگر ان کی بات سچی سمجھی جائے تو سرکار کا اندیشہ بعد اللہ غلط ہو جاتا ہے، اور سرکار کا اندیشہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ کہنا پڑے گا کہ انہوں نے جو شرک کا شور مچایا ہوا
ہوا ہے وہ بالکل غلط ہے، جو کہ ان چیزوں کو شرک کہتے ہیں جو حقیقت میں شرک ہے۔ مثلا مجھے ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، میں بھائی جاہلا تو سمجھتا ہی نہیں، یا رسول اللہ کا نعرہ تو شرک کی جڑوں کو پھیرتا ہے۔ کیسے ہم کیا نعرہ لگاتے ہیں؟ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، تو ہم تو زور زور سے اعلان کرتے پھرتے ہیں کہ حضور اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول ہے۔ ہم تو اعلان کر کے یہ کہتے پھرتے ہیں کہ حضور اللہ کے رسول ہے، اللہ نہیں ہے۔ تو جب ہم اللہ کا رسول کہتے ہیں تو یہ شرک کیسے ہو گیا؟ لگا جی یہ یا جو ہے نا یہ شرک ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو یا کہا جائے تو یہ شرک ہے۔ میں کہا اچھا تو قبرستان میں جا کر کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور، یہ پھر شرک ہو گیا، بس ایسے ہی چھوڑ دو۔ میں کہا بس اگے بھی چل تو ان کا مطلب ہے علم اتنا ہی ہوتا۔ افسوس یہ ہے کہ ان لوگوں نے ان چیزوں کو شرک قرار دے دیا ہے جو حقیقت میں شرک نہیں۔ ہاں جو اصل شرک ہے اس کی طرف ان کی توجہ نہیں، انہوں نے اصل میں شرک کا نام توحید رکھا ہوا ہے اور توحید کا نام شرک رکھا ہوا ہے۔ یہ کئی مرتبہ میں نے پہلے بیان کیا، اس کو چھوڑتا۔ دوسرا قول ہے جس کی بخشش نہیں ہوتی، کینہ ورد، جو اپنے دل میں بغض اور کینہ رکھتا ہے۔ دیکھو کافروں کے ساتھ، اللہ رسول کے دشمنوں کے ساتھ بغض اور کینہ رکھنا فرض ہے، ضروری ہے۔ یہ بغض اور کینہ مسلمانوں سے متعلق ہے کہ جو اپنے دلوں میں مومنوں کا، مسلمانوں کا بغض اور کینہ رکھتے ہیں، اے معمولی ذرا ذرا سی دنیاوی باتوں کی وجہ سے ان کی بخشش بھی اس مبارک رات میں نہیں ہے۔ ذرا سوچو، جب ایک مسلمان کے ساتھ بغض اور کینہ رکھنا ایسی مبارک رات میں بھی بخشش سے محروم کر دیتا ہے، تو جو اپنے دلوں میں صحابہ کرام کا بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، ان کے سامنے بکواس کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کے سامنے بے ادبیاں کرتے ہیں، اولیاء اللہ کے متعلق بے ادبی کے اور گستاخی کے کلمات کہتے ہیں، ان کی بخشش کیسے ہوگی؟ تو کینہ ور کی بخشش بھی نہیں ہوتی۔ تیسرا کون ہے؟ قاطع رحم۔ قاطع رحم کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جن کے ساتھ رحمی رشتہ ہے، خون کا رشتہ ہے، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، صلہ رحمی بجا نہ لانا، یہ قطع رحمی ہے۔ تو جو اپنے رشتے داروں عزیزوں کے ساتھ، جن کے ساتھ خون کا رشتہ ہے، ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، ان کے حقوق کو نہیں پہچانتے، وہ بھی ایسی مبارک رات میں نہیں بچتے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے، ماں باپ کو دکھ دینے والے اور ماں باپ کو ستانے والے، یہ بھی معمولی بات نہ سمجھ، چاہے کوئی ولی اللہ ہو جائے، چاہے کوئی ولی اللہ ہو جائے، میں کہتا ہوں چاہے کوئی نبی اللہ ہو، وہ بھی ماں باپ کا عادت ہے، ماں باپ کا عادت ہے۔ بس ایک ہی بات سن لو، موسیٰ علیہ السلام بڑے تیز تھے، بڑے جلالی تھے، ہمیشہ سنتے رہتے ہیں بڑے جلال والے، رب سے بھی لڑ پڑتے، رب سے بھی لڑ پڑتے۔ حضور نے رات کی رات کیا دیکھا، ایک بندہ رب سے لڑ رہا ہے، حضور نے فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ یار موسیٰ علیہ السلام کہ رب سے اس طرح بول رہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کا مزاج ایسا ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ درگزر فرماتے تم رب سے بھی لڑ پڑتے۔ تو یہ جب جاتے تھے نا کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے، تو ماں پیچھے مصلی بچھا دے اور 2 رکعت پڑھ کے کہنا یا اللہ آپ جانتے ہیں میرے موسیٰ کے مزاج میں ذرا تیزی ہے، ذرا جلال والا ہے، تو مولا کریم اگر کوئی ایسی بات میرے بیٹے کے منہ سے نکل جائے تو درگزر کرنا، یا رب العالمین کوئی خیال نہ کرنا، میرا موسیٰ ذرا تیز ہے، تو کوئی ایسی بات نکل جائے تو کوئی درگزر کرنا، مہربانی کرنا، کوئی ناراضگی نہ کرنا۔ ماں کا جب انتقال ہو گیا تو موسیٰ گئے اللہ سے ہم کلام ہونے لگے، اللہ نے فرمایا موسیٰ آج ہوش سے بات کرنا، آج پیچھے دعا کرنے والی نہیں ہے، پیچھے دعا کرنے والی نہیں ہے، آج ذرا صبر کے بات کرنا، ہوش سے بات کرنا،
ہوا ماں کی دعائیں میرا پار ہیں، اور تو قدموں نے بھی ماؤں کے قدموں میں سر جھکایا ہیں۔ الجنت تحت اقدام الامہات، نبی کریم تشریف فرما ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے، ایک بڑھیا آئی، صحابہ نے دیکھا، حضور نے اشارہ کیا کہ تم لوگ ذرا اٹھ جاؤ، حضور آگے بڑھے، استقبال کیا، مائی کو لائے، اور وہ چادر جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، اور مدثر والے نے اپنی مدثر کی چادر اتاری اور نیچے بٹھا دی اور مائی کو اس کے اوپر بٹھایا، دیر تک باتیں کرتے رہے، پھر گھر لے گئے، گھر لے جا کر 40 بکریاں دی، ایک اونٹ ساز و سامان سے بھر کر دیا، دور تک مائی کو چھوڑنے کے لیے گئے، جب رخصت کر کے آئے صحابہ نے عرض کیا حضور یہ کون خوش نصیب مائی تھی، اتنا کرم فرمایا ہے، فرمایا میرے صحابیوں یہ میری دائی حلیمہ تھی، اور جو حلیمہ دائی کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں اگر حقیقی ماں آمنہ ہوتی تو کیا سلوک کرتے، اور یہ 14ویں صدی کے ملا حضور کی والدہ کو کافرہ کہتے ہیں، حضور کے باپ کو کافر کہتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی کہ ہم کس کے ماں باپ کو کافر مشرک کہہ رہے ہیں، یہ میرے تمہارے ماں باپ کا مسئلہ نہیں، اس کے ماں باپ کا مسئلہ ہے جس کے قدموں کی دور پر میرے تمہارے ماں باپ قربان ہوئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارا سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کے والدین حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ سے لے کر حضرت آدم و حوا تک سب موجود ہیں۔ جس باپ کے سنن میں حضور کا نور رہا، جس ماں کے شکم میں حضور جلوہ کر رہے، وہ سب مومن ہوئے، سب پاک ہوئے، سب جنتی ہوئے، اور یہ ہمارا عقیدہ خود ساختہ نہیں، بناوٹی نہیں، کسی امام کا قول نہیں، نبی کریم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے حبیب جس باپ کے سلم میں تیرا نور رہا، جس ماں کے شکم میں تو رہا، جس نے تجھے دودھ پلایا اور جس نے تجھے گود کھلایا، ہم نے سب کو فرق کیا۔ یہ حضور کی حدیث ہے، میں نے اپنی کتاب ذکر حدیث میں نقل کی ہے، علامہ امام جلال الدین سیوطی نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، تو میاں ماں باپ کا ادب کرو، ماں باپ کافر بھی ہو تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے، تو اگر مومن ہو تو پھر کتنا اچھا سلوک کرنا چاہیے، ماں باپ کو خوش رکھو، ان سے دعائیں لو، ان کو راضی رکھو، ماں باپ کا بڑا حق ہے، حضور فرماتے ہیں جنت ماں کے قدموں کے نیچے، ماں کے پیروں کو چومنا ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ کو چومنا، تو ماں باپ کا بڑا حق، ماں باپ کو راضی رکھو۔ اسی طرح شرابی جو شراب پیتا ہے اس کی بھی اس رات میں بخشش ہے، جادوگر، جادو کرنے والے، اور اسی طرح یہ جو طرح طرح کے ظلم کرتے ہیں وہ، اور اس کے علاوہ یہ جو سود وغیرہ کھاتے ہیں، ان لوگوں کی ایسی مبارک رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی جب تک وہ سچے دل سے دعا نہ کریں۔ تو میں اور آپ ہم سب دیکھیں کہ ہم میں کون ایسا ہے اور ہم میں کون ہے جو ان برائیوں میں سے کسی برائی میں مبتلا ہے، تو وہ عہد کرے کہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا اور توبہ کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ جو توبہ کرنے والے ہیں ایسے مجرم ہیں ان کو بھی بخش دیتا ہے، اور باقی تو سب کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو یہ بخشش کی رات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صرف ایک فرمان پیش کر کے 5 منٹ میں گفتگو ختم کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے شعبان کی 15ویں رات کو دیکھا کہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے، صرف اس لیے یہ بات کی ہے، بتانا یہ مقصود ہے کہ مدینہ طیبہ میں بیٹھے بیٹھے جنت کے دروازوں کو دیکھتے کھلے ہوئے، فرمایا 8 دروازوں پر 8 فرشتے کھڑے ہوئے اعلان کر رہے ہیں کہ جو اس رات میں اللہ کے حضور رکوع کرے، سجدہ کرے، دعا مانگے، استغفار کرے، بخشش مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ میرا آقا مدینہ طیبہ کی سرزمین پر بیٹھے بیٹھے جنت کے دروازوں کو دیکھتا ہے،
اور جنت کے دروازوں میں جو فرشتے کھڑے ہوئے اعلان کر رہے ہیں ان کے اعلان کو بھی سنتا ہے۔ اور جنت کتنی دور ہے آپ کو معلوم ہے؟ جنت سدرا کے پاس، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا، جنت سدرا کے پاس ہے۔ اور سدرا کتنی دور ہے؟ اس زمین سے لے کر اگر کوئی پیدل سفر کرے تو 8000 میل کے 8000 برس کے بعد وہاں پہنچے، 8000 برس کا فاصلہ ہے۔ اور جنت ہے کتنی بڑی؟ جنت اتنی بڑی ہے کہ اللہ فرماتا ہے عرضھا کعرض السماوات، اس کی چوڑائی 7 آسمانوں کے برابر ہے، تو پھر لمبائی کا کیا حال ہو؟ اتنی بڑی جنت، تو اس کے دروازے ایک ہی جگہ تو نہیں ہے نا، اس کے دروازے فاصلے پر ہیں۔ تو ان 8 دروازوں میں جو 8 فرشتے کھڑے اعلان کر رہے ہیں، سرکار ان کے اعلان کو بھی سنتے ہیں۔ ذرا غور کرو، جو جنت کے کھلے ہوئے دروازوں کو بھی دیکھتا ہے اور جنت میں کھڑے ہو کر اعلان کرنے والے فرشتوں کی آواز کو سنتا ہے، وہ میرے تمہارے درود و سلام کو نہیں سنتا ہے؟ وہ مجھے اور آپ کو نہیں دیکھتا؟ تو میرا ایمان ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نگاہ نبوت سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس مجلس کو دیکھ رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے سن رہے، صلاۃ و سلام پڑھیں گے، سرکار سنیں گے۔ حضور فرماتے ہیں بس ایک بات یاد کر لو، حضور فرماتے آنا اسماؤ صلاۃ اہل محبت، جو میرے ساتھ محبت رکھتے ہیں ان کی صلاۃ میں سنتا ہوں، بلا واسطہ تن، بغیر واسطے کے میں اہل محبت کے درود و سلام کو سنتا ہوں۔ تو میاں جو کہتے ہیں نا نہیں سنتے، وہ بھی سچے ہیں، وہ اہل محبت ہے۔ حضور نے قید لگا دی کہ میں اہل محبت کا درود و سلام سنتا ہے، اور یہ ان کی نہیں سنتے کیونکہ یہ اہل محبت ہی نہیں ہے۔ تو محبت والوں کا تو سرکار خود محبت والوں کو دیکھتے ہیں، سرکار کی نگاہ کرم ہے، تو دعا کرو کہ نگاہ کرم ہمیشہ ہے، سرکار کی نگاہ کرم ہمیشہ ہے، ہمارا درود و سلام ہمیشہ بارگاہ میں پیش ہوتا رہے، سرکار قبول فرما لے تو بس بیڑا پار ہے۔ حضرت صاحب کی خدمت میں یہ بھی درخواست ہے کہ یہ جو ایک اور بلا ہے، دعا تو آپ نے فرمائی آسمانی بلائے، اور ایک یہ مصنوعی جو آسمانی بلا ہے وہ کیا ہے؟ امریکہ والوں کی اسکائی لیمپ کے کیا، اس کا جو بڑا شورا ہے، لوگوں کے دلوں میں بڑا ڈر ہے، تو دعا فرمائے کہ وہ جہاں بھی گرے آبادی پر نہ گرے، کسی ایسی جگہ گرے جو کھلی جگہ ہو تاکہ جانی اور مالی نقصان نہ ہو۔ اللہ حضور کے غلاموں کو اور مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ ایسے ایک بات ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہوئی تو وہ شہید ہو، یقیناً وہ شہید ہو، تو اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے۔ اور پھر اگر کسی کے مقدر میں شہادت کا رتبہ ہے تو پھر ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اللہ اس کو شہادت سے محروم کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں جو بہتر ہے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، حضور کی امت کے لیے، اللہ وہی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے۔ حضرت صاحب کی درخواست ہے، ان الفاظ پر میں گفتگو ختم کر رہا ہوں کیونکہ ہمیشہ ہی اس مقام پر اس رات میں حاضری ہوتی ہے، اور یہی وہ مخصوص چند حدیثیں ہیں، آیتیں ہیں جن کو پڑھا جاتا ہے، اور درمیان میں کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی اور بھی مسائل آ جائے۔ تو میں نے آج آپ کے سامنے ایسے مسائل بھی بیان کیے ہیں جو ہمارے لیے بہت بہتر اور مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، میرے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اب حضرت صاحب کی خدمت میں التجا ہے کہ سب کے لیے ایک بار پھر کرم کر دیں اور تھوڑی سی دعا فرمائے، چند کلمات ایک ساتھ فرما دیں۔ یہ وقت قبولیت کا وقت ہے، پچھلی رات کا وقت ہے، بڑا سہانا وقت ہے، مبارک رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرما دے۔ وآخر دعوانا سلام پڑھ لیا جائے۔
ابھی ٹیلی فون میرے پاس آیا ہے، میرے پاس ٹیلی فون آیا ہے بھائی فضل الرحمان، نیچے کرو نیچے. میرے پاس ابھی ٹیلی فون آیا ہے بھائی فضل الرحمان دیا مدنی ابھی تشریف لیا ہے، کوئی ایک گھنٹہ ہوا ہمارا دیکھنے میں، ابھی 1 گھنٹہ ہوا، ابھی یہاں پہنچ گیا ہوں کہ یہاں سے. اچھا. اور میرا سلام جس قدر بھی اہل محفل نے تک پہنچا مولانا صاحب بھی کہا اور یہ بھی کہا، دعا کے لیے بھی کہا. ان کو کہنا سر تکلیف لے آتے کہنے میں ابھی آیا ہوں. میں نے کہا تھا جیسا ہو رہا ہے حضرت مولانا بات فرما رہے ہیں، کہنے کہ میں ابھی آیا ہوں، میری دعا شمع بد میں
سلام اے رحمت للعالمین یا الہی
تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه صدق الله العظيم. الله الله لا اله الا الله الله لا خير. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا اللهم احفظنا بحفظنا ذات التوبه والحفظ والدين إلهي بحرمة جنب القتل والعين. ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت حزائنين. يا حي يا قيوم ثبتنا على الإيمان. يا حي يا قيوم ثبتنا على الإيمان. يا حي يا قيوم ثبتنا على الإيمان. إله العالمين جس ضربي آدي منزل فرائد حلقہ ہیں سب کے گناہوں کو معاف کرنا. الہی ہمارے کبیرہ اور صغیرہ تمامی گناہوں کو معاف کرنا. الہ العالمین ہم کو سب کو صحیح مانو.